جناب یہ منظر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ لاہور کا منظر ہے، صوبائی دارالحکومت لاہور کا منظر، اور 2022 کا جو سورج ہے وہ غروب ہونے جا رہا ہے، یہ آخری سورج 2022 کا، کیونکہ کل جب سورج نکلے گا تو ہم 2023 میں سارے داخل ہو چکے ہوں گے۔ یہ آپ کا شہر کا سورج ہے، آپ کو بولنا چاہیے یہ سورج میرے شہر کا سورج ہے اور کافی جلدی غروب ہو رہا ہے، ویسے 4:45 ابھی ہوئے ہیں، سردیوں کے دن ہے۔ لاہور میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں۔ اچھا میں جناب یہ دعا کر رہی ہوں سورج کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو نیا آنے والا سال ہے اس سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی جو معاشی بدحالی ہے وہ بھی ہم لوگوں کی وہ بھی غروب ہو جائے، وہ لوگ غروب ہو جائے پاکستان سے، بالکل ٹھیک ہے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اچھی چیز ہے، ہمیشہ اچھے الفاظوں کو بولنا چاہیے، اچھی باتیں کہنی چاہیے، اچھی دعائیں کرنی چاہیے، کیا پتہ کب قبولیت کا وقت ہو۔ بالکل، اور اچھا ویسے شام کے وقت جب ہوتا ہے نا، جب ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ جو دو ویلیاں دا ایک ویلا پنجابی میں اسے کہا جاتا ہے، کہ جب شام ہوتی ہے نا کہ رات بھی ہونے والی ہوتی ہے تو وہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ معاشی بدحالی کا جو لوگ شکار ہیں، غربت جو ہے وہ ہمارے ملک سے کم ہو جائے، بے روزگاری بڑھ جائے، ڈالر جو نایاب ہے وہ ملنے لگے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ جائیں، جن لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں وہ کاروبار چل پڑیں اور لوگ خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں۔ اور کیا ایسا سب کچھ ہو پائے گا، کیونکہ ظفر بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر صاحب نے پچھلے سال یعنی 2022 میں جو بھی چل رہا ہے تقریباً ختم ہونے والا ہے 6 گھنٹے بعد 7 گھنٹے بعد، تو یہ اس میں کافی زیادہ وہ ایکٹیو رہے، لیکن ظفر بھائی کوئی اچھی چیز آپ کی نظر سے گزری ہو جس کو آپ کو لگا ہو کہ نہیں یار، ایک ویڈیو آپ کی کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی جس میں لوگوں نے ڈونیٹ تو کیا تھا لیکن وہ ڈونیٹ آپ کے پیسوں سے ہو رہا تھا اور آپ کے پاس آ کے پارسل دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ دیتے پیسے اور یہ ڈونیشن ہے، اس طرح کے کوئی دلچسپ واقعہ اگر ہو؟ دیکھیں واقعات تو بھرے پڑے ہیں، بس ابھی ہمیں سب کو مل کے یہی دعا کرنی چاہیے کہ کچھ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ ہمارے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے اور ان کو پتہ یاد رہے، ان کو بھی یاد آ جائے کہ ہنسنا بھی کوئی چیز تھی، کیونکہ جس ڈپریشن جس پریشانی میں یہ سال گزر رہے ہیں 2000 تو لوگ ہنسنا بھول چکے ہیں اور لوگ ڈر کے مارے خبریں نہیں دیکھتے۔ میں ایک بات یہاں پر ضرور مینشن کروں گا، کل پاکستان انڈیا کا میچ ہو جائے آپ دیکھیے گا، تمام مشکلات بھول کے، تمام ساری چیزیں بھول کے، اختلافات بھول کے ہم ایک قوم ہو کے بیٹھیں گے اور جو انجوائمنٹ کریں گے نا تو یہ کل کی بات چھوڑیں، ابھی آپ نیو ایئر نائٹ پہ دیکھے گا جتنی مرضی پریشانی ہو، جو بھی مسئلے مسائل ہوں، پاکستانیوں کی ایک اچھی بات ہے کہ وہ انجوائے کھل کر کرتے ہیں، کوئی ایونٹ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اچھا عالمگیر بھی ہمارے ساتھ ہیں، انسا شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عالمگیر آپ نے نیو ایئر نائٹ کیسے انجوائے کرنا ہے، کیا پروگرام بنایا ہوا ہے، کچھ پلانز تو بتائیں اپنے آج شام۔ سیلنسر نکالا اپنے بائک سے؟ نہیں، گھر پہ ہی رہیں گے اور کھانے شانے کھابے بابے، لیکن یہ ضرور ہے کہ فکسڈ کی آج روڈ ریپیئرنگ ایکٹیویٹی ہے، جو گڑھے ہوتے جو انسانی جان کے لیے خطرہ ہوتا، تو 4-5 جگہوں پر میں خود جاؤں گا اپنے رضاکار کے ساتھ، تو ہم وہ فکس کریں گے۔ وہ ایکٹیویٹی عالمگیر بھائی سوری روڈ تو خالی نہیں ملے گی آج، تو اتنا تو ٹریفک ہوتا ہے۔ ہاں لیکن رات کے وقت ہم دیکھیں گے، اس میں مینج کر لیں گے اس کو، لیکن آج ہماری یہی مصروفیت۔ ایک بات اور بتا دوں، یہ جو سلمان ابھی بات کر رہے ہیں روڈ خالی نہیں ملی، روڈ خالی صرف اس وجہ سے نہیں ملے گی کہ جناب لوگ نکلے ہوں گے انجوائے کرنے کے لیے، جو ٹریفک جیم نے کراچی والوں کا جینا حرام کر دیا ہے، ہر بن رہا ہے، ہر روڈ کو کھودا گیا ہے، ہر جگہ پر فش پلیٹس کی مرمت ہو رہی ہے، مطلب جینا دوبھر ہوا ہے۔ یہ بھی کچھ ایک مشکلات ہے جو ہمیں شروع میں فیس کرنی پڑیں گی، تو اللہ کرے یہ کام بھی جلدی مکمل ہو جائے۔ بالکل ایسا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ سب سے بڑے چینل بول نیوز کے اینکر مخدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی۔ 46% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا، سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔